بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء، آج ہم پڑھیں گے بور کے لڈو۔ جس طرح سے پچھلے لیکچر میں آپ کو ڈرامے کے نوٹ کے بارے میں کچھ معلومات دی گئی، تو بور کے لڈو ایک ایسا مزاحیہ اور ایک سماجی گہرائی والا ڈرامہ ہے۔ اس میں ایک لکڑہارا جو مرکزی کردار ہے، جو بیوقوف مرد کے کردار میں ہے، اور اس کی بیوی جو ایک بدمزاج عورت ہے اور ایک بوڑھے کا کردار ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی اس طرح سے ہے کہ لکڑہارا جب گھر واپس آتا ہے ہانپتا ہوا، سانس پھولی ہوئی، تو بیوی سے کہتا ہے کہ کچھ کھانے کو دو، بھوک بہت لگی ہے۔ تو اس نے کہا تم خالی ہاتھ جنگل سے واپس کیوں لوٹ کے آئے؟ تو لکڑہارا کہنے لگا کہ وہاں پر میرے ساتھ پیڑ باتیں کر رہے تھے۔ تو لکڑہارا بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تم جھاڑو مار مار کے میرے گھر کو ہی اکھاڑ دو گی، اور بیوی جھاڑو سے اسے مارتے ہوئے کہتی ہے جس کا میاں خالی ہاتھ لوٹ کے گھر کو آئے تو یہاں سے کھانے کو کیا ملے گا۔ اس طرح سے اس میں بہترین زبان، محاورات، ضرب المثل اور عام بول چال کی زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو بیوی اس کو طعنے دیتی ہے کہ تم سے درخت باتیں کرتے ہیں اور تم ڈر کے واپس بھاگ آئے۔ کہنے لگا نہیں، ایک برگد کا بہت بڑا درخت، میں اس کو جب کاٹنے لگا تھا آج، تو اس نے آواز دی کہ مجھے مت کاٹو، تو میں تمہیں 3 انعام دوں گا۔ اس کے بعد اس طرح سے ان کی باتیں جب بہت کچھ شور شرابہ ان کا چل رہا ہے، تو بیوی بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ خدا جانے میرا واسطہ کن لپاڑیوں کے ساتھ پڑ گیا، یہ کن لپاڑی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو فضول کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کو طعنے دے رہے ہیں کہ میری بدقسمتی تھی، بد نصیبی تھی جو تم سے میری شادی ہوئی، بیوی میاں کو، میاں بیوی کو۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اکڑ پن میں ان کا شور شرابہ لگا ہوا ہے۔ تو اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، میاں بیوی سے کہہ رہا ہے، لکڑہارا بیوی سے کہہ رہا ہے تم دروازہ کھولو، وہ اس سے کہہ رہی ہے کہ تم دروازہ کھولو۔ تو آخر کار جب دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک بوڑھا آدمی جو سر سے لے کر پاؤں تک سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ تو بیوی نے ماتھے پر دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں رکھ کر حضور میری بندگی لکڑہارا غریب خانے پر بڑی مہربانی فرمائی۔ بیوی نے چارپائی کی طرف اشارہ کر کے تشریف رکھیے، آپ کی کیا خاطر کروں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، لکڑہارا اس کے علاوہ جو کچھ ہے حاضر ہے۔ تو جو بوڑھا آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، اس نے کہا کہ مجھے انسانوں کے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، میں جنگلی ہوں، مجھے شام سے پہلے جنگل پہنچنا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس نیک آدمی نے آج میرے ایک پرانے دوست پر بڑی مہربانی کی ہے، اس کی عوض میں اسے انعام دینے آیا ہوں۔ جیب سے ایک کاغذ نکالتا ہے اور آنکھوں پر اینک لگا کر اسے پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بیوی خدایا تیرا شکر، میں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ لکڑہارا کیوں، میں نہیں کہتا تھا۔ جو پیر مرد تھا، بوڑھا آدمی تھا، ہریاول کے بادشاہ کا حکم ہے، وہ کہنے لگا کہ آپ کی منہ مانگی 3 مرادیں پوری کی جائیں گی۔ بیوی 3 مرادیں، میں تو خوشی کے مارے پاگل ہو جاؤں گی، اب تو دنیا جہاں کا روپیہ، کپڑے اور گاڑیاں مجھے مل جائیں گی، پہلے میں کیا مانگوں؟ لکڑہارا کھانا۔ بوڑھا آدمی انعام آپ کے خامد کو ملا، اس لیے جو مراد وہ مانگے گا وہ ملے گی۔ بیوی مگر میرا خامد تو ٹھہرا بیوقوف۔ لکڑہارا بیوقوف ہوں تو بیوقوف ہی صحیح، مگر حکم اب میرا ہی چلے گا۔ مونچھوں پر تاؤ دیتا ہے لکڑہارا۔ بیوی منہ دھو رکھو، جو میں کہوں گی وہی تمہیں کرنا ہوگا۔ لکڑہارا میرا دل تو مراد مانگتا ہے کہ تم سے میرا پیچھا چھوٹ جائے۔ بیوی جھاڑو اٹھا لیتی ہے،
اور بوڑھا آدمی ٹھہریے، جلدی نہ کیجیے، جلدی کا کام شیطان کا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے بات کرے، بات کو سوچے، پھر منہ سے بولے۔ تو اس طرح سے اب مرادیں لکڑہارے کی بیوی جو ہے وہ تو دولت، دھن، بنگلے، عیش و عشرت مانگ رہی ہے، اور لکڑہارا اسے بھوک لگی ہے، اسے صرف کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ تو آخرکار اس کشمکش میں لکڑہارے نے کہا کہ میری مراد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں مجھے گرما گرم بور کا ایک لڈو مل جائے۔ تو ایک لڈو اس کے ہاتھ پر آ پڑتا ہے۔ لکڑہارا کانپتا ہے، او خدایا یہ کیا ہے؟ بیوی ہوتا کیا؟ تمہارا سر میرے کہنے پر چلتے تو کیوں ایک مراد یوں غارت ہوتی؟ ابھی آگے آگے دیکھیے تمہاری بیوقوفی کیا گل کھلاتی ہے۔ لکڑہارا مگر یہ تو لڈو ہے۔ بیوی لڈو نہیں تو ہاتھی ہوتا، لڈو مانگا تھا لڈو آ گیا، لکڑہارا مانگا تو تھا۔ بیوی تو یہ سوچو محل کے سامنے ایک لڈو کیا مال ہے، ہائے اللہ کس پگڑے سے میرا پالا پڑا ہے۔ لکڑہارا لڈو سونگ کر مزیدار معلوم ہوتا ہے۔ بیوی مگر دنیا بھر کی دولت کے سامنے یہ نگوڑا کیا چیز ہے؟ لکڑہارا اچھا آؤ پہلے لڈو کھائیں پھر خوب سوچ کر مراد مانگیں گے۔ بیوی جو اس منحوس لڈو کو چھوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بیوی مجھے دو، چھین لیتی ہے۔ لکڑہارا اسے لے کر کیا کرو گی؟ بیوی کروں گی کیا، اس ٹھنگنے بوڑھے کے منہ پر ماروں گی اور مراد واپس مانگوں گی۔ لکڑہارا میرا بھوک سے برا حال ہے۔ بیوی چپ رہو جی، آواز دیتی ہے بڑے میاں، اے بڑے میاں آئیے دیکھیے میرے بیوقوف خاوند نے کیا کر دیا۔ لکڑہارا ایک مراد تو ضائع ہو چکی، اب کہا مانو لڈو مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بیوی بڑے میاں آؤ جلدی آؤ، دیکھو یہ کیا آفت آئی ہے۔ لکڑہارا لڈو تو دے دو۔ بیوی بڑے میاں، اے بڑے میاں۔ لکڑہارا سنتی نہیں، کہہ رہا ہوں میرا بھوک سے دم نکل رہا ہے۔ بیوی باہر جا کر دیکھیے میرے پاگل خاوند نے کیا کیا۔ لکڑہارا بھلا محل کس کام کا جو کھانے کے کام نہیں آ سکتا۔ بیوی آئیے آئیے، اس کی آواز مدھم ہو جاتی ہے، وہ گویا دور چلی جا رہی ہے۔ لکڑہارا نہیں دیتی تو اچھا، میں مراد مانگتا ہوں یہ لڈو میری بیوی کی ناک سے چپٹ جائے۔ تو باہر سے ایک چیخ آتی ہے، لکڑہارا ڈر جاتا ہے، اس کی بیوی داخل ہوتی ہے، لڈو اس کی ناک سے چمٹا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ چلاتی چیختی ہے، بسورتی ہے۔ تو آخرکار دوسری مراد تو وہ چلاتی ہے، ارے جلد اس کو بلا کو میری ناک سے اتارو۔ لکڑہارا لڈو کو کھینچتا ہے مگر وہ چھوٹتا نہیں۔ لکڑہارا بیوی اب یہ نہیں چھوٹنے کا، مگر کچھ ڈر نہیں، چند دن میں عادت پڑ جائے گی، پھر تکلیف نہ ہوگی۔ بیوی لوگوں میرا سارا حسن خاک میں مل گیا، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ لکڑہارا حسن کھو جانے کا غم نہ کرو، تم پہلے ہی کون سی خوبصورت تھی۔ بیوی میرے میاں اب خدا کے لیے یہ مراد مانگو کہ یہ بلا میری ناک پر سے دور ہو جائے۔ لکڑہارا مگر یہ تو آخری مراد ہے۔ تو آخرکار محل، دولت، ہاتھی وغیرہ سب کچھ چھوڑ کے تم یہ مراد منگوا رہی ہو، کہہ رہی ہو یہ مراد مانگوں۔ تو آخرکار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس نے تیسری جو مراد تھی اس نے مانگی کہ یہ لڈو میری بیوی کی ناک سے چھوٹ جائے۔ تو جو تینوں مرادیں تھیں وہ غارت ہو گئی لالچ، بیوقوفی کی وجہ سے۔ کبھی بھی انسان کو جلد بازی میں، بیوقوفی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لالچ میں جب آ جاتا ہے انسان تو وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ اب پیر مرد وہ ہنستے ہوئے آ رہا ہے، کہہ رہا ہے افسوس مجھے معلوم نہیں کہ تم نہیں جانتے کہ حاصل کرنے کی کون سی چیز ہے۔ اور آخرکار وہ بتاتا ہے کہ حاصل کرنے کی جو چیز ہے وہ ہے دل کی خوشی، دل کا اطمینان۔ اگر دل میں خوشی ہوگی، دل میں اطمینان ہوگا تو انسان کے لیے باقی سب چیزیں مناسب ہوں گی۔ تو یہ الفاظ معنی ہیں، تو ان کو آپ اچھی طرح سے لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ یہ دوسرے پیج پر بھی الفاظ معنی ہیں، تیسرے پیج پر بھی ہیں اور یہاں پر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ توضیحات پڑھو گے۔ اس ڈرامے کا بنیادی موضوع ماحولیات ہے۔ ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے میں پیڑ اہم رول ادا کرتے ہیں۔ پیڑوں کو بے دریغ اندھا دھند کاٹنے سے یہ توازن بگڑ جاتا ہے اور ماحول آلودگی بڑھ جاتی ہے، موسم پر اثر پڑتا ہے۔ اگر اس وقت ہم اس دور کو دیکھیں تو ہم نے بہت زیادہ جنگلات کو، پیڑ پودوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ماحول کو
توازن میں رکھنے کے لیے نئے پیڑ اگانے چاہیے اور زیادہ پیڑوں کا کاٹنے کا کام بند رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہیں یہ سوال جواب، ان کے جواب لکھنے ہیں، ڈرامے کا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ